تو حج کرنے والا حاجی ایک طرح سے اس میں دو منظر ہے، ایک تو موت کا منظر ہے حج کرنے والے کے سامنے، اور ایک ہے یہ عشق کا مظہر ہے، عشق اور محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں مکہ مکرمہ میں حاجی کا داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جانا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ مکہ دارالامن ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ مکے کا سارا قیام اسی خوف اور امید کی کیفیت کو یاد تازہ کرتا رہتا ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف انعام احسان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور اپنی بدعمالیاں جو ساری عمر کی ہیں وہ یاد آ کر کے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے، اور جس قدر خوف اور ہیبت عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے وہی سارے آداب اس وقت ہونا چاہیے جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر کے رونا اور ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن اور مربی کا بڑا قصور کر کے غلطی کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے، اور اس کے گھر کے در و دیوار کو پکڑ کر کے روتا ہے کہ قصور کی معافی کی یہی راستے ہیں۔ اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی یہ مثال ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کہ قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا وہ ٹڈی دل ہے جو پراگندہ ہے۔ یہ منظر بندے کے ناقص خیال میں قیامت کے ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کرتا ہے جس کا بڑا مفصل قصہ احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب مخلوق نہایت پریشان حال ہوگی اور مصیبتوں کی کثرت سے تنگ ہو کر کے یہ سوچے گی کہ انبیاء کرام بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان سے جا کر کے سفارش کی درخواست کریں، اس خیال سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرا ہے، خود ہر چیز کے نام آپ کو تعلیم دیے وغیرہ وغیرہ، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو وہ فرمائیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے اس ممنوع دانے کے کھانے کا سوال کیا گیا، یعنی جنت میں جس دانے کو منع کیا گیا تھا کھانے سے، اگر اس کے بارے میں سوال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ پریشان حال حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، وہ بھی عذر فرما دیں گے کہ میں نے طوفان کے زمانے میں اپنے بیٹے کے بچانے کے بے محل سوال کر لیا تھا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ بھی عذر فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ بھی عذر فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ اور یہ فخر، یہ عزت، یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیے ہے کہ اس جلال کے دن میں سفارش کی ابتدا آپ فرمائیں گے۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، مجھے تو صرف یہی منظر سامنے لانا ہے کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مارے مارے پریشان حال ایک دن پھرنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہے، ہاں، کہ آفتاب کی تمازت، بجلی کی تیزی، معاف کرنا سورج کی تیزی، اور سب کا ایک لق اور دق میدان میں ایسی حالت میں اجتماع کہ مغفرت کی امید ہے، گناہوں کا خوف ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں عرفات کے میدان میں بڑی غور فکر کی جو چیز ہے وہ عہد اور میثاق ہے، جو ازل میں الست بربکم سے لیا گیا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے یہ سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کو یاد دلانے کا یہ موقع ہے عرفات۔ مشکاہ شریف میں بروایت مسند احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ عہد عرفات ہی کے میدان میں ہوا تھا۔ یہ وقت اور یہ جگہ اس کے یاد کرنے کی ہے کہ کیا عہد کیا تھا اور اس عہد کو کس طرح ہم نے پورا کیا۔
اس کے بعد مزدلفہ، مینا وغیرہ کے جو اجتماعات ہیں ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان موقعوں میں لوگوں کا ازدحام اور ان کا شور و شغب اور مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، اور لوگوں کا اپنے اپنے اماموں کے، اپنے اپنے معلموں کے پیچھے چلنا، قیامت کے میدانوں میں اپنے اپنے انبیاء اور مقتداؤں کے پیچھے چلنے کی اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے واقعی۔ اور ان موقعوں میں عاجزی اور زاری کا اہتمام کر کے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے حج کے اس منظر کا جو قیامت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جس کو مختصر الفاظ، مختصر احوال کے ساتھ اشارات کے طرز پر میں نے لکھا ہے۔ غور کیا جائے تو اسی نمونے سے بہت سی تفصیلات بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پہلا منظر ہے حج کا۔ دوسرا منظر اظہار عشق اور محبت کا ہے کہ حاجی کے حال سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو طرح کا ہے، ایک نیاز مندی اور بندگی کا کہ وہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے، اس تعلق کا مظہر نماز ہے جو سراسر نیاز اور اظہار عبدیت ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ اسی لیے اس میں ساری چیزیں اسی تعلق کا مظہر ہے۔ نہایت وقار، سکون کے ساتھ موزوں لباس، شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار کی ہے کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت وقار اور سکون سے اول کانوں پر ہاتھ رکھ کر عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرے، پھر ہاتھ باندھ کر معروضہ پیش کرے، پھر سر جھکا کر تعظیم کرے، پھر زمین پر ماتھا رگڑ کر اپنی نیاز مندی اور عاجزی کا اظہار کرے، آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہے اور کوئی قول و فعل اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی کے خلاف نہ ہو۔ اس نوع میں سکون اور وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ اسی لیے نماز کے لیے بھاگ کر کے چلنا مکروہ ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروہ ہے، نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے، بے ضرورت کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے، بے ترتیب یعنی ناموضوع حیث سے کپڑا پہننا مکروہ ہے، ایسے ہی بدن پر کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے اختیار بے ارادہ بھی ہنس پڑنے سے یہ نماز ضائع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سجدہ میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جانے سے بھی یہ نماز ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی سکون اور وقار کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک تعلق ہے نیاز مندی کا بندوں کا، جس کا مظاہرہ نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے کہ وہ مربی ہے، منعم ہے، محسن ہے، انعامات احسانات کرنے والا ہے، وہ جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ وہ متصف ہے۔ ادھر ہر آدمی میں فطری طور پر عشق اور محبت کا مادہ موجود ہے۔ یہ جمال کمال سمجھتے ہیں، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو دو تین وجہ سے کرتا ہے، یا تو وہ خوبصورت سمجھ، یا پھر اس کے اندر بہت کمال ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کو دیکھ کر ہو فین ہو جاتا ہے، سمجھ۔ اور اسی طرح اس لیے بھی محبت کرتا ہے کبھی کہ وہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہمارے اوپر کوئی احسان ہمارے اوپر کرے، کوئی ہمارے اوپر انعامات کی بارش کرے، اس کی بھی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ اب آپ بتاؤ، سب سے بڑا محسن اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، سارے کمال کا سر چشمہ اللہ ہے، باقی کس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، سب کے پاس اس کا دیا ہوا ہی ہے۔ جمال کمال کا وہ کیا ہے؟ تو پھر سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو اسی تعلق کا مظہر حج ہے کہ سفر کی ابتدا ہی سب تعلقات کو ختم کر کے سارے اعزاء اقارب رشتہ دار گھر باہر سے منہ موڑ کر کوچہ یار کی طرف جانا ہے، جنگلوں گلی کوچوں میں مارے مارے پھرنا ہے، کہ یہی وہ چیزیں عاشقوں کا کام ہے۔ اور یہ ساری وحشت اور اشتیاق کیوں ہے؟ یہ اضطراب بے چینی آخر کیوں مسلط ہوئی؟ اس لیے کہ محبوب کے در پر عاشقوں کے جمع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ قریب آ گیا ہے۔ اشعار لکھے ہیں حضرت نے، میں صرف آگے پڑھتے جا رہا ہوں۔ محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، حج کے سفر کو اس کا بہانہ بنا دیا، اور جب اس ارادے اور جذبے سے گھر سے نکلنا ہے تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے، عشق میں مصیبتیں ایک لازمی چیز ہے، جن کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔
اصل یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی حالت شروع ہو جاتی، اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک گھر سے ہی احرام باندھ کر جانا افضل ہے، مگر چونکہ احرام کے بعد بہت سی چیز ناجائز ہو جاتی ہیں، اس قسم کے لباس کا تحمل بھی بعض ناز پروردہ لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت نے اس کی اجازت دے دی کہ شروع سے احرام نہ باندھا جائے کہ اس میں مشقت ہوگی، البتہ جب کوہ یار کے قریب پہنچے تو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کے کوچہ میں اسی حال سے داخل ہونا ہے کہ سر پر بال بکھرے ہوئے ہوں، لباس میں مجنونانہ حیت ہو، میلے کچیلے حال میں از خود رفتہ عاشقوں کی سی صورت ہو، اور میقات کے بعد پہننا ہے، میقات تک ہونا تو جاؤ بغیر احرام، لیکن جب میقات آتا ہے تو وہاں ایک باؤنڈری ہے جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا منع ہے، گزرے تو پھر واپس آ کر پھر باندھنا ہے، نہیں تو پھر دم دینا پڑے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک ارشاد میں ظاہر فرمایا، الحاج الشعیث الطفیل، کہ حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ راستے میں کچھ گرد و غبار بھی ہے، بےتابی شوق میں بدن پر پڑا ہو، اسی حالت کو اللہ تعالیٰ خود بھی تفاخر کے طور پر فرشتوں سے ظاہر فرماتے ہیں، انظروا الی زوار بیتی، میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو نا، میری طرف بکھرے ہوئے بالوں گرد و غبار کی حالت میں آئے ہیں، اپنے دیوانوں کی فریاد سے خوش ہوتے ہیں، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا۔ ظاہر ہے کہ جب جنگلوں پہاڑوں کی خاک چھانتا ہوا روتا پیٹتا وہاں پہنچتا ہے، یہ چیزیں ضرور ہوں گی، اور جتنے اثرات اس کے زیادہ ہوں گے اتنا ہی شوق اور بےتابی کا اظہار ہوگا۔ اسی حالت میں مستانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ نعرہ لگاتا ہوا ہے کہ میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اس کا نعرہ لگاتا ہوا روتا چلاتا ہوا نالا فریاد کرتا ہوا پہنچتا ہے۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد الحج العج والشج میں ارشاد فرمایا کہ حج کا کمال خوب چلانا ہے، قربانی کا خون بہانا ہے۔ بہت سی حدیث میں مردوں کے لیے لبیک آواز سے پڑھنے کی ترغیب ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم کرو کہ لبیک پکار کر کہیں، اور ظاہر بات ہے نالا فریاد کے ساتھ چلانا عشق کی جان ہے۔ جو لوگ جا کے آئے ہیں نا ان کی یہ باتیں تھوڑی سمجھ میں آئیں گی، جو جا کے نہیں ہیں ان کو یہ باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کیا بولتے لیاقت بھائی؟ جو جا کے ہیں نا ان کو یہ ساری باتیں یاد تازہ کرتے ہیں، ہاں وہ برابر ہاں وہ صحیح ہاں صحیح۔ جو جا کے نہیں ان کو تھوڑا سمجھ میں آنا مشکل ہے، اس لیے یہ سب ساری باتیں باؤنس ہو جا رہی ہیں شاید۔ کیا شاغل اللہ جو لوگ گئے نہیں ہیں اللہ ان کو نصیب فرمائے، جانا نصیب فرمائے، جو گئے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار جانا نصیب فرمائے، جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کے سب کے حج کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان والی موت دے، ہم سب کے اعمال کو اللہ بے حد قبول فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ آمین۔